وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة مرحومة عذابها بأيديها فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين فيقال هذا فداؤك من النار. رواه ابن ماجہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک یہ امت مرحومہ ہے، اس کی سزا اس کے اپنے ہاتھوں سے ہے. پھر جب قیامت کا دن ہوگا، مسلمانوں میں سے ہر شخص کو مشرکین کا ایک شخص دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا جہنم کی آگ سے فدیہ ہے. اس حدیث میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ امت اللہ کی طرف سے امت مرحومہ ہے، اس امت کی خصوصیت ہے، اس سے پہلی امتوں کو امت مرحومہ نہیں کہا گیا. اور دوسری بات فرمایا کہ اس میں جو عذاب ہیں وہ ان کے اپنے ہاتھوں سے ہیں، یعنی ان کو غیروں سے زیادہ نقصان نہیں پہنچے گا. آپس کا قتل و قتال اس امت کے لیے نقصان کا باعث ہوگا، اور وہ نظر آ رہا ہے فتنوں کے زمانے میں یہ اور زیادہ بڑھے گا. تو اس امت کا نقصان آپس کے قتل و قتال ہی کے ساتھ ہے، اور یہی ان کی سزا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ سے چند دعائیں اس امت کے لیے مانگی تھی. ان میں ایک دعا یہ تھی کہ اللہ میری امت کو اکٹھے کسی عذاب میں ہلاک نہ کیجیے گا. اللہ نے اس کو قبول کر لیا. یہ بھی دعا مانگی کہ ان کے چہرے جانوروں کی شکلوں میں مسخ نہ ہو، یہ بھی قبول ہو گئی. جب یہ دعا مانگی کہ ان کے آپس میں اختلاف نہ ہو، تو یہ قبول نہیں ہوئی. اس امت کا یہ آپس کا اختلاف، قتل و قتال، یہی اس کی سزا ہے. دوسری بات یہ فرمائی کہ قیامت کے دن اس امت کے ہر فرد کو ایک ایک مشرک دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا فدیہ ہے جہنم کی آگ سے. یعنی مسلمانوں کی جگہ اور ان کے فدیے میں مشرکین کو جہنم میں ڈالا جائے گا. گویا جو مشرک ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے مسلمان کی فدیے میں، اور وہ اپنے شرک اور کفر کی سزا بھگتے گا، اور مسلمان کو ایمان کی بدولت جہنم سے فدیہ نصیب ہو جائے گا اور وہ اس میں نہیں چلے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ امت مرحومہ اللہ کے سامنے ایک بہت طویل سجدہ کرے گی، جتنا اللہ چاہے گا بہت لمبا سجدہ ہو. پھر اللہ ان کو حکم فرمائیں گے اپنے سروں کو اٹھاؤ. جب وہ اٹھیں گے تو اللہ فرمائیں گے کہ جتنی تمہاری تعداد ہے اس کے مقابلے میں کفار کو میں نے جہنم کے فدیے میں شامل کر کے جہنم میں ڈالا. لیکن ان فضائل کے بعد کسی شخص کا یہ امید کر کے کہ یہ تو امت مرحومہ ہے، میں جو چاہوں کروں، بالآخر مجھ پہ رحم ہو جائے گا، گناہ کرنا یا اللہ کے احکام کو توڑنا، یہ انتہائی نادانی کی بات ہے. تو ہمیں تو ہر وقت ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور عمل بھی کرتے رہنا چاہیے. امید اور خوف دونوں کے ساتھ زندگی صحیح گزرتی ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.